آپ بچپن سے جب آپ اسکول میں داخل ہوتے ہیں اور پھر آپ کالج میں پہنچتے ہیں اور اب آپ یونیورسٹی تک پہنچ چکے ہیں تو ہمیشہ کو یہی کہا جاتا ہے کہ سچ بولنا. آپ تو شاید سچ بول رہے ہوں ابھی، لیکن جب آپ یہ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سچ بولنے کی اور لکھنے کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، اور وہ ہر کسی کو آج کل کے زمانے میں ضرور ادا کرنی پڑتی ہے. ہر کسی کو، کسی کو نہیں، ہر کسی کو. اور جب آپ بھی پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو وہ آپ کو بھی ادا کرنی پڑے گی، بیکاز دس از اے ورلڈ آف لائز. یہ جھوٹ کی دنیا ہے، ڈسیپشن کی دنیا ہے. لیکن جو ابھی میرے سے پہلے بھی یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی، اگر اس کو بھی آپ سامنے رکھیں تو اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو کامیابی آپ کو اس وقت ملتی ہے جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں. لیکن صرف ہارڈ ورک سے نہیں ملتی کامیابی. کامیابی آپ کو اس وقت ملتی ہے جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ. اچھی نیت کیا ہے؟ اچھی نیت یہ ہے کہ آپ اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی کامیابی پر حسد نہ کریں. اپنے کسی ساتھی، اپنے کسی کلاس فیلو، اپنے کسی دوست کی کامیابی پر آپ حسد نہ کریں اور اس کی لیگ پولنگ نہ کریں. یہ اچھی نیت ہے. تو اگر آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اچھی نیت کی وجہ سے آپ کو اکثر اوقات اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوتا. اور جب آپ اچھی نیت کے ساتھ سچ بولتے ہیں تو اس کا ریوارڈ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بہت سی کتابی باتیں بھی کر سکتا ہوں. میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات بھی پیش کرتا ہوں کہ جی کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو سچ بولنا چاہیے. وہ بھی اس کی بھی ایک حقیقت ہے. تمام انبیاء جو ہیں انہوں نے آپ کو یہی سکھایا کہ آپ نے سچ بولنا ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں آپ کو ابھی شاید ایکسپیرینس نہ ہوا ہو، جو سچائی ہے وہ جب آپ اس کے راستے پہ چلتے ہیں تو اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اب اس میں بہت سی مثالیں ایسی ہیں، بہت سی ایسے سچائی کے راستے ان کو بہت تکلیفیں اٹھانا پڑی. اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں. انہوں نے بھی جب کلمہ حق کہنا شروع کیا تو ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوئیں، بڑا ظلم ہوا. لیکن انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. لیکن پھر آپ دیکھیں ان کے بعد کیا ہوا. مسلمانوں کے مختلف جو اسکول آف تھاٹس ہیں، میں ان کو فرقے نہیں کہتا، میں ان کو اسکول آف تھاٹس کہتا ہوں. ان کے جتنے بھی بڑے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے دور میں جو حکمران وقت تھا اس کے سامنے کلمہ حق کہا، سچ بولا اور جیل گئے. یہ سارے کے سارے جیل گئے. جتنے بھی پاکستان میں حنفی ہیں، اہل تشیع ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، وہ اپنی ہسٹری ذرا پڑھیں. جس اسکول آف تھاٹ کو وہ پریکٹس کرتے ہیں، اس اسکول آف تھاٹ کا جو امام ہے وہ جیل گیا یا اس کو ٹارچر کیا گیا یا اس کو زہر دے دیا گیا. یہ کاسٹ ہے. لیکن ریوارڈ کیا ہے ان کا؟ ریوارڈ یہ ہے کہ ان کا نام آج بھی زندہ ہے. مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ، تمام حنفی مسلمان ان کے اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں. تو ان کو حکمران وقت نے کہا کہ آپ میرے چیف جسٹس بن جائیں. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں قاضی بنوں، یعنی یا چیف جسٹس بن جاؤں. تو حکمران ناراض ہو گیا. اس نے کہا اچھا میرے سامنے انکار کر دیا ہے. تو ان کو طلب کیا گیا دربار میں. انہوں نے دربار میں پیش ہونے سے انکار کر دیا.
اور پھر ان کو گرفتار کر کے لایا گیا. ہی واز اریسٹڈ, گرفتار کر کے ان کو لایا گیا اور کہا گیا کہ جی اب آپ بتائیں کہ آپ ہماری حکومت کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے. تو انہوں نے کہا جی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. تو اس نے کہا اچھا میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ ٹو بیکم چیف جسٹس. تو پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں ان کو ٹارچر کیا گیا. اور پھر جو ان کا ایک شاگرد تھا, ان کے ایک شاگرد کو چیف جسٹس بنا دیا گیا. امام ابو حنیفہ صاحب کی ایک اور مثال دیتا ہوں, امام جعفر صادق صاحب. امام جعفر صادق صاحب جو ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ حکمران وقت جو ہے اس نے ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی, انہوں نے انکار کر دیا. تو جو حاکم مدینہ تھا اس نے ان کی خدمت میں تحفے کے طور پہ انگور بھیجے, انگوروں میں زہر ملا دیا. امام جعفر صادق صاحب نے غلطی سے وہ انگور کھا لیے اور ان کی وہ شہید ہو گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ابھی صرف 2 کا ذکر کیا ہے, امام احمد بن حنبل, امام مالک, ان سب کی سٹوریز جو ہیں وہ بالکل ایک جیسی ہیں. میں نے آپ کو بتانا صرف یہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کو تو جیل میں کوڑے مارے گئے, وہ جیل میں ہی فوت ہو گئے, جیل میں ہی ان کی موت واقعہ ہو گئی. ان کو کیا ملا؟ تو امام جعفر صادق صاحب جو ہیں جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا تو جو ٹارچر کرنے والا جلاد تھا اس نے کہا کہ میں تو آپ پہ ٹارچر کر کر کے تنگ آ گیا ہوں, تو آپ کیوں نہیں مانتے, آپ بڑے ضدی آدمی ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے اس کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کس کو ٹارچر کر رہے ہو, تم کس پہ تشدد کر رہے ہو, تمہیں میرے مقام کا پتہ میرے جنازے سے پتہ لگے گا. جب میرا جنازہ ہوگا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کس کو ٹارچر کیا. اور جب ان کا جنازہ ہوا بغداد میں تو آج تک وہ ریکارڈ ٹوٹا نہیں ہے, وہ عراق کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ شریک ہوئے. تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو سچ کے راستے پہ چلتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا جنازہ بڑا ہو. اس لیے جو سچ کا راستہ ہے وہ اس میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو کچھ ہسٹری سے مثالیں دے دیں. اب میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں کی مثال بھی دوں نا جن کو میں خود جانتا تھا اور وہ سچائی کے راستے پہ چل رہے تھے اور اب وہ دنیا میں نہیں ہیں. تو بہت سے لوگ تھے, میں بہت سے اپنے جو جرنلسٹ کولیگز ہیں ان کو جانتا ہوں. میں 1-2 نام ہی لوں گا. ایک ہمارا کولیگ تھا حیات اللہ خان. آپ کو پتہ نا کہ کچھ سال پہلے تک جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی پاکستان میں ڈرون اٹیک ہوتے تھے. اب آپ سب کو پتہ ہے ڈرون اٹیک ہوتے تھے, لیکن ایک ایسا بھی تھا کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو لوگ مارے جاتے ہیں میزائل کدھر سے آتا ہے, ڈرون اٹیک کیا ہوتا ہے, کسی کو نہیں پتا تھا. تو ایک دفعہ شمالی وزیرستان میں ایک علاقہ ہے میر علی, تو وہاں پر ایک ڈرون اٹیک ہوا اور اس میں کچھ لوگ مارے گئے. تو حیات اللہ خان جو ہے وہ اپنا کیمرہ لے کے وہاں پہ پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ ادھر ایک میزائل پڑا ہوا ہے. تو اس نے اس میزائل پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان یو ایس اے. اس نے اس کی تصویر کھینچی اور اس کے بعد اس نے وہ تصویر اور رپورٹ جو ہے وہ جاری کی. تو دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, ورنہ اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جی یہ وہ کوئی بم دھماکہ ہو گیا, کچھ دہشت گرد بم بنا رہے تھے تو بم پھٹ گیا تو لوگ مارے گئے. اس کو بلایا گیا, کہیں پہ بلایا گیا, بلا کے اس کو کہا گیا کہ بھائی تم یا تو یہ صحافت چھوڑ دو یا تم شمالی وزیرستان چھوڑ دو. تو وہ کیونکہ اس کو میں صحافت میں لے کے آیا تھا, وہ ادھر سے آیا اسلام آباد, میرے پاس آیا, آ کے اس نے کہا جی اس طرح مجھے کہا گیا, میں کیا کروں. میں نے کہا بے فکر ہو جاؤ, ہمارے ساتھ ہیں, آپ اپنا کام جاری رکھیں. تو پھر وہ واپس گیا, ہی واز کڈنیپڈ, اس کو اٹھا لیا اور پھر اس کی بڑی ہم نے کوشش کی, بڑے جلسے کیے, بڑے جلوس نکالے,
پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بڑے مظاہرے کیے تو وہ ریکور نہیں ہو سکا. 6 مہینے کے بعد ایک دن اس کی ڈیڈ باڈی ایک سڑک پہ پڑی ہوئی ملی اور اس کو بہت سی گولیاں مار دی گئی تھیں. تو اب یہ کہا جا سکتا ہے اس کو کیا ملا؟ اس نے جو سچ بولا یا لکھا اس کو کیا ملا؟ دیکھیں اگر وہ نہ ہوتا، وہ سچ نہ بولتا تو آپ کو پتہ ہی نہ چلتا کہ پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں. آپ سب کو ایک نام پتہ ہوگا ارشد شریف کا. تو ارشد شریف جو ہیں وہ بھی ہمارے کولیگ تھے اور ان پر بھی بہت سے جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور ان کے ساتھ جو میرا ایک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب میرے پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور اس قاتلانہ حملے کی انکوائری کے لیے اس وقت کے پرائم منسٹر نے ایک انکوائری کمیشن بنایا جس میں سپریم کورٹ کے 3 جج تھے اور ان ججز سے کہا گیا کہ آپ نے 3 ہفتے میں انکوائری رپورٹ دینی ہے. تو جب 3 سال گزر گئے تو ارشد شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی اور اس نے مطالبہ کیا کہ جو حامد میر کمیشن کی رپورٹ ہے وہ منظر عام پہ لائی جائے. اب ان کی پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ رہی، اس پہ کوئی فیصلہ 2022 میں ارشد شریف صاحب جو ہیں جب ان پہ جھوٹے مقدمات بنے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. پھر انہوں نے جب واپس آنے کا فیصلہ کیا تو شاید کچھ لوگ چاہتے تھے وہ واپس نہ آئے تو ان کو کینیا میں ہی شہید کر دیا گیا. سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو نوٹس لیا لیکن ایک ہیئرنگ کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے. تو جب کافی دن گزر گئے تو مجھے یہ چیز جو ہے نا یہ پنچ کرتی تھی کہ ارشد شریف نے میرے لیے سپریم کورٹ میں جو انکوائری کمیشن بنا تھا اس کی پٹیشن فائل کی تھی تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں پہ ارشد شریف نے میرے انکوائری کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنے کے لیے پٹیشن فائل کی تھی، میں بھی ادھر گیا اور میں نے بھی ایک پٹیشن فائل کر دی. اس دوران جو کینیا میں کورٹ تھی اس نے ایک فیصلہ دے دیا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی. اب دیکھیں کینیا کی کورٹ نے کہہ دیا یہ ٹارگٹ کلنگ تھی لیکن اب ان کو ظاہری بات ہے ان کو تو یہ نہیں نہ پتا کہ پاکستان سے ارشد شریف جو ہے وہ کینیا کیوں گیا تھا. تو باقی کام تو پاکستان میں ہونا تھا. جن لوگوں نے پلان بنایا اور ان کو شہید کروایا وہ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے. تو بہرحال پھر اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ کیونکہ یہ معاملہ آلریڈی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے تو ہم جو ہے اس پہ کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے. تو اب سپریم کورٹ نے فائنلی کیس ڈسپوز آف کر دیا، کوئی فیصلہ نہیں کیا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی کہ ارشد شریف نے جو سچ بولا اور جو تکلیف اٹھائی تو اس کو کیا ملا؟ تو کیا ہوا کہ جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ 2022 میں پاکستان جو تھا وہ 145ویں نمبر پہ تھا. وہ بہت سے جو انٹرنیشنل لیول پر بینیفٹس ملتے ہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے ملتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ٹیکسٹائل مل میں کام کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل امپورٹس ہیں وہ 60% یورپین کنٹریز کو ایکسپورٹ ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا ہوا ہے اور جی ایس پی پلس سٹیٹس آپ کو اس لیے ملا ہوا ہے کہ آپ نے پاکستان میں پریس فریڈم کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور جو ہیومن رائٹس ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. تو جب پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان نیچے جاتا ہے تو پھر جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے اس کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جو 2025 گزرا ہے اس میں ذرا وہ نمبر جو ہے وہ کم ہوا اور پھر ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس جو ابھی آیا ہے چند ہفتے پہلے بلکہ 2 ہفتے پہلے آیا اس میں پاکستان تھوڑا سا امپروو کر گیا، اوپر چلا گیا. تو ارشد شریف جو ہے وہ ہے تو اسلام آباد کے قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں لیکن جب تک ان کے قاتل پکڑے نہیں جاتے اور ہم جیسے لوگ شور مچاتے رہیں گے تو جو قاتل ہیں اور جو ان کے جو سرپرست ہیں ان کو کبھی چین نہیں آئے گا. اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں
وہ اپنی زندگی میں سچ بولنے کی ایک قیمت ادا کرتے ہیں، اور ان کی ایک they pay a very heavy cost for speaking truth in the word of lies. But ultimately وہ اپنی جو سوسائٹی ہوتی ہے اور اپنا جو ملک ہوتا ہے اور جو نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے اس کے لیے کوئی ایسے راستے کھول جاتے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب اپنی زندگی میں سچائی کے راستے پہ چلتے ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ وقتی مشکلات ہوتی ہیں، اور اس سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر ان کو بہت زیادہ نقصان ہو، وہ شہید ہو جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، تو وہ جو ان کی موت ہوتی ہے نا، وہ بھی ان کو ایک ابدی زندگی، اس کا جو پھل ہے وہ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے آئے گا. سچائی کا راستہ ہے، اس میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں آپ کو بہت بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ جو سچائی کا راستہ ہے، یہی راستہ دراصل کامیابی کا راستہ ہے. جھوٹ بول کے جو آپ کو کامیابی ملے گی نا، وہ آپ کو کبھی سکون فراہم نہیں کرے گی، کبھی بھی آپ کو وہ سکون فراہم نہیں کرے گی. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی بہت ایماندار یا یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑا ہی جناب میں پرہیزگار آدمی اور میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ سچ بولنے کا راستہ جو ہے یہ بہت مشکل راستہ ہے، اور یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ بھئی سچ بولا کریں، یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے، آپ اتنے چھوٹے تو نہیں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ سچ بولنا کتنا مشکل ہے. لیکن جب آپ اس راستے پہ چلتے رہیں گے نا تو خود بخود آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک ان سین سپورٹ آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہے. تو یہ جو سچائی ہوتی ہے نا، یہ مشکل ضرور ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن سچ بولنے والا شخص جو ہے اس کو ان سین سپورٹ جو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پھر اس کو بہت سی بڑی بڑی مشکلات سے بچاتی بھی ہے. تو میں آخر میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ جب بھی سچ بولیں تو آپ کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے اور آپ کو جرأت دے اور آپ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ آپ کے بھی فائدے میں ہوگا، آپ کی فیملی کے بھی فائدے میں ہوگا، اور آپ کے ملک کے بھی فائدے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. بہت شکریہ.